جہاں ختم ہوتا ہے. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى
لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ ترجمہ دیکھیے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس جوڑے سے سکون حاصل کر سکے، فلما تغشاہا، جب اس جان نے، اس مرد نے اس جوڑے کو ڈھانک لیا، حملت حملا خفیفا، تو وہ حاملہ ہو گئی ہلکا حمل لے کر، فمرت بہ، وہ اسے لے کر چلتی رہی، فلما اثقلت، جب حمل بھاری ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اپنے رب یعنی اللہ کو پکارا، لئن آتیتنا صالحا، کہ اللہ اگر آپ ہمیں صحیح سالم اولاد دیں گے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم بہت زیادہ شکر کریں گے، فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو ان دونوں نے اس کو شریک بنا لیا ان نعمتوں میں جو ان کو ملی تھی، فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن میں یہ شرک کرتے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ کوئی چیز پیدا کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ ان کو کوئی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ ان کو بلاؤ کسی اچھی بات کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، ان کے تمہارے لیے برابر ہے چاہے تم ان کو آواز دو یا تم خاموش رہو، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یقیناً تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو بلاتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری ہی طرح بندے ہیں، فدعوہم، ذرا آواز تو دے لو، فلیستجیبوا لکم، پھر وہ تم کو جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جس سے وہ چلتے ہیں، الہم ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے معبودوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرونی، پھر مجھے تم بالکل مہلت نہ دو، ان ولی اللہ، میرا رب، میرے مددگار تو اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، اور وہی نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں، والذین تدعون من دونہ، اور جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد پر طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم ان کو بلاؤ کسی کام کی طرف تو وہ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر آیتیں زیادہ ہیں لیکن مضمون ایک ہے، اس لیے میں نے سارا ہی مضمون پڑھ لیا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ یہ فیصلہ کیسے کرتے ہو کہ کہاں تک پڑھنا ہے، کتنا مطالعہ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ میں نے اپنی تفسیر کی بنیاد
حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بنایا ہے۔ تو حضرت تھانوی ایک صفحے پر جتنی آیتیں نقل کرتے ہیں، میں اتنی آیتوں کو ایک درس میں لے لیتا ہوں۔ اس سے مضمون بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور کبھی وقت کم ہو جائے تو پھر ادھورا کر کے اگلے معاملے میں اگلے درس میں اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہیومن چین، انسانی زنجیر، مارچ نہیں ہے، یہ چلنا پھرنا نہیں ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو یہاں سے ہم درس کے بعد مسجد عرفات یا کلاک ٹاور جہاں مجموعہ کھڑا ہوگا وہاں ہم شریک ہوں گے اور ان کے ساتھ چین کا حصہ بنیں گے۔ مارچ کا حکم نہیں ہے، چلنے کا حکم نہیں ہے، رکنے کا حکم ہے۔ تو کسی چوراہے پر ہم جا کر کے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس لیے آج سوالات کا موقع نہیں ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، گزشتہ آیتوں میں ہم پڑھے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری میں یہ حکم ملا تھا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو قیامت کا علم نہیں رکھتا، اور تم ایسا پوچھ رہے ہو کأنک حفی عنہا، گویا کہ میں اس کے بارے میں سارا علم رکھتا ہوں۔ ارے میری حالت تو یہ ہے کہ میں خود اپنی ذات پر کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ہاں اگر مجھے کوئی نقصان کی چیز آ جائے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگی، بخار ہوا، زہر کا اثر آپ پر ہوا، قتل کے منصوبے بنائے گئے، میدان جنگ میں آپ زخمی ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الا ماشاء اللہ کے تحت ہیں۔ اور اب اللہ کی کچھ صفات اور باطل معبودوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ یہ پہلے نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وجعل منہا زوجہا، اور اسی نفس واحدہ سے جوڑا بنایا، یہ جوڑا حضرت حوا ہے۔ لیسکن الیہا، یہ جملہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس آیت کو سمجھیں کہ شروع میں جو دو الفاظ ہیں نفس واحدہ، اس سے مراد حضرت آدم ہیں، وجعل منہا زوجہا، اس سے مراد حضرت حوا ہیں، لیسکن الیہا، اس سے مراد پوری انسانیت ہے، ورنہ آیت کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ وہ کیوں غلط ہوگا اگلے جملے میں آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم کو پہلے پیدا کیا اور پھر ان سے جوڑا بنایا، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی بندر یا کسی اور نسل سے انسان بننے والا، جانوروں والا عقیدہ نہیں چاہیے۔ وہ ہندوؤں کے نزدیک ہوگا، مسلمانوں کے نزدیک تو مسلمان انسان پہلے کیا تھا؟ انسان ہی تھا۔ انسان پہلے کیا تھا؟ انسان ہی تھا، اور دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہیں اور دوسرے انسان حضرت حوا ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم و حوا سے ہم نے پوری انسانیت کو چلایا۔ لیسکن الیہا، اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے۔ لیسکن الیہا میں اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کی نکاح کا اور ایک دوسرے کا بنیادی مقصد بتاتے ہیں کہ سکون حاصل ہونا۔ رشتہ جو قائم ہوتا ہے، نکاح جو کیا جاتا ہے، تو اس کو سکون کا ذریعہ بتایا قرآن نے۔ لڑکا لڑکی سے سکون حاصل کرے، لڑکی لڑکے سے سکون حاصل کرے، اور یہ سکون ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، معاشی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ ہو، تب کہیں وہ زندگی اطمینان والی زندگی بن کر گزرتی ہے۔ ورنہ کسی ایک معاملے میں بھی بے سکونی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے راحت نہ ملے، شوہر کو بیوی سے سکون نہ ملے، بیوی کو شوہر سے سکون نہ ملے، تو ایک سمجھوتے کے تحت رشتہ چلتا ہے، محبت اور تعلق کے ساتھ اور نکاح کی حقیقی خوبیوں کے ساتھ وہ رشتہ نہیں چلتا۔ آگے فرماتے ہیں فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا۔ قرآن کریم چونکہ بہت
مہذب کتاب ہے، تو اس میں میاں بیوی والے مخصوص تعلق کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا، کنائی الفاظ میں بیان کیا گیا۔ کنایا کہتے ہیں اشارہ۔ فلما تغشاہا، جب مرد نے بیوی کو ڈھانک لیا، حملت حملا خفیفا، تو پھر اس عورت کو خفیف سا حمل ٹھہر گیا۔ ظاہر ہے کہ حمل جب قرار پاتا ہے تو بہت خفیف سا ہوتا ہے، ہلکا سا ہوتا ہے۔ فمرت بھی، وہ عورت اس کو لے کر چلتی پھرتی ہے، اس کو چلنے پھرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہاں سے علماء نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ استقرار حمل کے لیے، حمل کے قرار پانے کے لیے نکاح کے بعد صحبت کا وہ طریقہ زیادہ موزوں فطرت کے قریب ہے کہ مرد آدمی عورت کو ڈھانپ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نیچے رہے اور مرد اس کے اوپر، تبھی ڈھانکنا پورا۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں لیکن حمل کے قرار پانے کے وہ طریقے نہیں ہیں۔ حمل قرار پائے گا اسی طریقے سے، اس لیے قرآن نے ترتیب دی فلما تغشاہا، جب ڈھانک لیا، حملت حملا خفیفا۔ جب ہم کو حضرت نے یہ سبق پڑھایا تو اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ تشریح فرمائی، وہ اس کا موقع نہیں ہے۔ فمرت بھی، پھر وہ حمل لے کر کے عورت چلتی رہی۔ کب تک چلتی ہے وہ؟ سکون کے ساتھ سارے کام کاج گھر کی کرتی رہتی ہے۔ کب تک؟ فلما اثقلت، جب وہ حمل بھاری ہو جائے۔ جیسے جیسے مدت بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ اندر کا انسان بھی بڑا ہوتا جائے گا، تو اس کے لیے اب وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت، جب وہ بھاری ہو جائے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو وزن کے اعتبار سے بھاری ہونا، دوسرے حالات کے اعتبار سے بھاری ہونا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حمل کے بارے میں ڈاکٹر ڈرا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، تو یہ جو مرحلہ ہے قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اس حمل سے متعلق کوئی خطرہ، کوئی خدشہ، کوئی پریشانی والی بات آئے تو ماں باپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، لکھا ہوا ہے 2 الف، لیکن جب پڑھیں گے تو دونوں الفوں کو نکال دیں گے، دعوا اللہ پڑھیں گے۔ لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے تو پہلا الف پڑھنا چاہیے، تبھی معنی صحیح ہوں گے۔ دعوا اللہ، ان لوگ دونوں نے اللہ کو آواز لگائی۔ کون اللہ؟ ربہما، جو ان کا رب ہے۔ لئن آتیتنا صالحا، کہ پروردگار اگر آپ ہمیں نیک صالح صحیح سالم اولاد دے دیں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم آپ کا خوب شکر ادا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ مصیبت میں اللہ سے انسان کتنے وعدے کرتا ہے، کتنے عہد و پیمان باندھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ جب مصیبت ٹلی تو اللہ کو ہی بھول جاتا ہے کہ میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، 2 بھی نہیں پڑھتا، میں 1000 روپے خرچ کروں گا، 10 روپے بھی نہیں کر پاتا۔ تو مصیبت جب سامنے ہوتی ہے تو اللہ سے وعدے بھی انسان بڑے کرتا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق صحیح سالم اولاد دے دی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ اس بندے کو، اس پیدا ہونے والے بچے کو شریک بنا دیتے ہیں خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اولاد تو دی اللہ نے، لیکن دعا مانگی تھی کسی اللہ والے نے، تو فوراً چلے گئے اور جا کر کہا کہ آپ کی برکت سے اولاد ہو گئی۔ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے آگرہ میں، فتح پور سکری ایک جگہ ہے آگرہ سے قریب، وہاں اکبر کا محل ہے، اس کے نورتن بیٹھنے کی جگہ ہے اور اس کی پلنگ ہے، ساری چیزیں۔ وہاں ایک مزار ہے بالکل سامنے، حضرت سید سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اکبر کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اس نے جا کر حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروائی تھی۔ تو جب دعا مانگی حضرت نے تو اولاد ہو گئی، اور اولاد کا نام کیا رکھا اس نے؟ سلیم۔ ارے دنیا کیا بولتی ہے اس کو؟ جہانگیر، جہاں
گیر، اور ہم مسلمانوں نے اس جہانگیر کو اتنا بڑا خراب کر دیا، جہانگیر کر دیا۔ یعنی صحیح لفظ کیا ہے؟ جہاں گیر، جہاں گیر، دست گیر۔ تو گیر کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، فارسی میں گیرت کہتے ہیں پکڑنے کو، اور جہاں کہتے ہیں دنیا کو۔ تو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے کا نام ہے جہاں گیر، اور ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ اچھا، سننے والوں کو بھی پتہ نہیں کہ میرا نام اتنا خوبصورت ہے اور ان لوگوں نے اس کا جنازہ نکال رکھا ہے، جہانگیر صاحب۔ اچھا، لکھنے پہ بھی جہانگیری لکھتے ہیں وہ، اردو میں لفظ جب عربی انگلش میں لکھو نا تو جے کے بعد اے ضرور لکھنا، ہچ نہ لکھنا، جہانگیر، جہان۔ تو بہرحال تو حضرت سلیم چشتی کے نام پر اکبر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اولاد کے آنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ نیاز کر دی اور اس اولاد کو لے جا کر کسی بزرگ کی قبر پر ماتھا ٹکوا دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کی برکت ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی بخشش ہے، آپ نے دیا ہے۔ کیسے اللہ شکایت کر رہا ہے بندوں سے کہ تم مانگتے مجھ سے ہو، فلما آتاہما، جب ہم نے دیا تو پھر تم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بلند ہے ان تمام شرکیہ چیزوں سے۔ اب اللہ مشرکین سے سوال کرتا ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کہ اللہ کے ساتھ تم ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ تم نے تو آنکھوں سے دیکھا کہ تم کو حمل ہوا، اور اس حمل کے خراب ہونے کے معاملے میں تم نے ہم سے دعا مانگی، اور اس دعا کے نتیجے میں تمہاری اولاد صحیح سالم پیدا ہو گئی۔ تو تخلیق اور پیدائش ہم نے کی، تو تم جس کو ہم کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ بھی کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ ارے وہ کیا خود پیدا کریں گے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ بزرگ کی مزار جس پر پیشانی ٹکتی ہے وہ زمین سے خود سے نکل گئی، وہ تو انسانوں نے بنایا، مزدوروں نے مرمت کی، گارا مٹی لگا کر اس کو تیار کیا۔ وہم یخلقون، وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور ولا یستطیعون لہم نصرا، اور تم ان سے کوئی مدد مانگو تو وہ کوئی مدد کریں گے تمہاری؟ ولا انفسہم ینصرون، وہ اپنی تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو خود کی بھی مدد نہیں کر پاتے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا نا، ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی بھی ان کے چڑھاوے پر، ان کے لڈو پر بیٹھ کر کوئی چیز چرا لے تو وہ بت مکھی کو نہیں اڑا پاتا۔ ولا ہم ینصرون ولا انفسہم ینصرون، نہ اپنی مدد کر پاتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو کوئی بات سنانا چاہو تو وہ تمہاری بات تھوڑا ہی سنیں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، برابر ہے ان کے لیے اگر تم ان کو آواز دو یا تم ان کو آواز نہ دو۔ بتوں کی صفات بتائی جا رہی ہے، نہ وہ پیدا کرتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، نہ وہ مدد کرتے ہیں خود کی، نہ تمہاری کوئی مدد کر پاتے ہیں۔ تم ان کو آواز دو تو وہ تمہاری بات نہیں سنتے، ان کو تم پکارو یا نہ پکارو ان کے لیے بھی برابر ہے اور تمہارے لیے بھی برابر ہے۔ پتھر کے آگے چیخ رہے ہو، اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، بلاتے ہو، آواز دیتے ہو، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں۔ بندے کا مطلب صرف انسان ہونا نہیں ہوتا۔ معبودان باطلہ جتنے بنتے ہیں، یہ مشرکین جتنے بت بناتے ہیں، ان کو بھی قرآن کریم نے بعض جگہ بندوں سے تعبیر کیا ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے تم پیدا کیے گئے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا، اور حقیقت میں یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ یہ چیز بننے سے پہلے کیا تھی؟ پتھر تھا، اور پتھر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور اگر گارے مٹی سے تم نے بنایا تو شکل میں آنے سے پہلے وہ گارا مٹی تھا، وہ گارا مٹی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اس اعتبار سے وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح ہیں۔ فدعوہم، چلو ایک کام کرو، آواز لگاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ تمہاری آواز پر وہ جواب دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی باتیں کہی تھی نا، کہا تھا کہ اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، لا یستطیعون نصرکم،
ولا انفسهم ينصرون، نہ وہ تمہاری مدد کریں گے نہ تمہاری کوئی داد رسی کریں گے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر تم سمجھتے ہو کہ بزرگان دین کی قبروں سے فیض اس اعتبار سے ملتا ہے کہ وہ خود کچھ کرتے ہیں تو پھر آواز لگاؤ، تم کو جواب آنا چاہیے۔ بتوں کے سامنے پوجا کرو تو تم کو جواب آنا چاہیے۔ اب بت نے دودھ پی لیا تو یہ جواب تھوڑا ہی ہوا، جیسے تم آواز لگا رہے ہو ویسے وہ بھی تم کو جواب میں آواز دیں، ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے۔ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وہ تم کو جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ ایک اور مثال اللہ دیتے ہیں، ارے یہ تو دیکھو، الہم ارجل، کیا ان کے کچھ پیر ہیں، یمشون بہا، کہ وہ ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں مندروں میں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں کہ وہ خود سے پکڑیں؟ تم نے ہاتھ کی شکل ہی ایسی بنائی کہ اس میں چیزیں رکھی جا سکیں، ہاتھ کی شکل ایسی بنا دو اور نیچے سے سامان رکھ دو، وہ پکڑے گا؟ قرآن نے کیا دعوت دی ہے، یعنی عقل کھول کر رکھ دی ہے۔ الہم ارجل، کیا پیر ہیں ان کے جس سے چلیں؟ ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاء، ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہو، اللہ کے رسول کے مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، وہ نقصان پہنچائیں گے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، وہ تمہارا نقصان کر دیں گے۔ تو اللہ نے چیلنج دے دیا، کہا اے نبی کہہ دیجئے ادعوا شرکاءکم، بلا لو اپنے معبودوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پلان بناؤ، منصوبہ بناؤ، اور جب منصوبہ بن جائے فلا تنظرونی، مجھے بھاگنے کی مہلت بھی نہ دو۔ بہت مضبوط ایمان چاہیے اس کے لیے۔ لوگ تو مندروں میں بتوں کو دیکھ کر بھی مسلمان آج کل کانپنے لگ گیا، پتہ نہیں یہ بت کیا کرے گا، ہاں ڈرتے ہیں مسلمان۔ حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احسان صاحب کے خسر، حضرت شاہ جمال صاحب کے والد صاحب یہاں رہتے تھے، نوکری یہاں بھی کی، مغل گدہ میں نوکری کی، دیور گنڈا میں نوکری کی، نلگنڈے میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ مسلمانوں کے گھروں میں جاتے تھے تو گھروں میں وہ چھوٹی مورتیاں ہوتی دیکھیے پتھر والی، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں نرسو، کھودتے تھے، باہر نکالتے تھے اور لات مار کر کے اس کو ذلیل کرتے تھے۔ صوفی صاحب کا ایک کمال تھا۔ آج نلگنڈا شہر میں بدعات ختم ہوئی نا، تو اس معاملے میں مولانا شریف حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے لوگوں کا ذہن بناتے تھے، لیکن عملی کام صوفی غلام محمد صاحب کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شریف حسین صاحب نے آس پاس دورے نہیں کیے، وہ شہر میں رہتے تھے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں دورے کر کے ان سارے مسلمانوں کے گھروں سے نرسو کے بتوں کو نکالنے میں حضرت مولانا، حضرت صوفی غلام محمد۔ اور آج یہ کام کون کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، لیکن کون کر رہا ہے؟ آج یہ کام کر رہے ہیں مولانا اکبر خان صاحب، مولانا اکبر خان صاحب۔ گاؤں دیہاتوں میں 20 گھروں سے انہوں نے نرسو کے بتوں کو نکال کر جلایا، لیکن ان کے پاس کام کا طریقہ ہے، وہ ویڈیوگرافی فوٹوگرافی سے بہت دور رہتے ہیں، اور تقریباً 290 مسلمان جو مرتد ہو گئے تھے ان کو لا کر مولانا احسان صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھوا کر تجدید ایمان کروا لی۔ یہ نہیں معلوم لوگوں کو، بہت بڑا کارنامہ ہے مولانا اکبر خان صاحب کا۔ مولانا اکبر خان صاحب مسجد عباسیہ میں جو عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ تو کیا کہتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون، لاؤ اور میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، مجھے بھاگنے کا موقع بھی نہ دینا۔ اب اپنا ایمان بتاتے ہیں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب،
میری مدد کرنے کے لیے تو وہ اللہ ہے جس نے قرآن اور کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ ہر نیک آدمی کی ضرور مدد کرے گا۔ اب بتا دیجیے کہ کفر اور شرک کا مقابلہ اسی لیول پر ہوگا۔ شرک کے معاملے میں مداہنت، کمزوری، کمزور لہجہ یا نرمی والی گفتگو شرک کے معاملے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مروت اپنی جگہ، غیر مسلموں سے مروت، لیکن ان کے شرکیہ معاملے میں جب بات ہوگی تو صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ یہ معاملہ ہمارا بالکل، ہم اس میں تمہارا کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کر پائیں گے۔ والذین، اس کو دوبارہ اللہ نے ایک الگ انداز میں بیان کیا، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کر پائیں گے، وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعون، جب تم ان کو آواز دیتے ہو تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ ہاں آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ بتوں کی تو آنکھیں بنی ہوتی ہیں، آنکھیں بنائی جاتی ہیں نا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن ہم کو جواب دے رہا ہے، تراہم ینظرون الیک، آپ دیکھیں الفاظ دیکھیے، وتراہم ینظرون الیک، اصل دیکھ کون رہا ہے؟ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر مخاطب کر رہا ہے تو حقیقت میں کون دیکھ رہے ہیں؟ نبی دیکھ رہے ہیں، اس لیے نبی کے بارے میں فرمایا تراہم، آپ ان کو دیکھ رہے ہو، ینظرون الیک، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیا چین شروع ہو گئی کیا؟ اچھا، وتراہم، آپ ان کو دیکھ رہے ہو، یہ معلوم کرو کس کا فون ہے؟ تو کہاں ٹھہر رہے ہیں آپ لوگ؟ اندر گلی میں کیا کریں گے کھڑے ہو کے؟ روڈ پہ کھڑے ہونا۔ عرفات کے پاس مولانا وجید صاحب سے پوچھو تو چین بنا دیے کہ ہم لوگ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ ان بتوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں اگلے درس میں مزید گفتگو کروں گا۔ 3 الفاظ آئے ہیں، ترا، نظر، بصر، تینوں چیزوں کا معنی دیکھنا ہی ہے، لیکن مزہ آئے گا انشاءاللہ اس پر میں جب تفصیلی گفتگو اگلے درس میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک اور شرکیہ اعمال، عقائد سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی مرتے دم تک کامل ایمان کے ساتھ ہم کو برقرار رکھے اور کامل ایمان کی حالت میں اللہ خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کیا بولے؟